دعوت توحید کے آغاز سے پہلے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، نکاح کی تقریب میں آئے ہوئے تھے. ایک شخص کہنے لگا یار آج کا یہ رشتہ، آج کی یہ جوڑی کتنی بے جوڑ ہے، آج کا یہ نکاح کتنا بے جوڑ ہے کہ ایک طرف بین الاقوامی رئیسہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری طرف مکے کا یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ آج کا یہ نکاح، آج کی یہ تقریب، آج کا رشتہ کتنا بے جوڑ ہے، کوئی کمبینیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی تو رشتوں میں بات چیت ہوتی ہے نا شادی بیاہ کے اندر. دلہن والوں کا کھانا بھی کھاتے ہیں بارات کی بارات لے جا کر، دلہن والوں کا کھانا بھی کھاتے ہیں بارات کی بارات لے جا کر، بسوں کی بسیں بھر کے. پھر کہتے ہیں بریانی میں بوٹی کم تھی، سالن میں ذائقہ نہیں تھا، کھیر تو ختم ہو گئی، کھیر تو ملی ہی نہیں. باتیں بناتے ہیں. اللہ اکبر. اس وقت بھی ایسا ہی کچھ ہوا. لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آج کا نکاح، آج کی تقریب کتنی عجیب سی ہے کہ ایک طرف اتنا غریب انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا یتیم، تو دوسری طرف خدیجہ الکبریٰ بین الاقوامی رئیسہ، امیر ترین خاتون. وہ یہ کیسا بیلنس کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. ابو لہب جو نبی کا چچا تھا، اس کے کانوں میں آواز آئی کہ یار یہ کیا ماجرا ہے، میرے بھتیجے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نیچا کیا جا رہا ہے، خدیجہ الکبریٰ کو اوپر کیا جا رہا ہے. ابو لہب سے برداشت نہ ہوا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اے کہنے والے میری بات تو غور سے سن، تو میرے بھتیجے محمد کو نیچا کر کے خدیجہ الکبریٰ کو اونچا کرتا ہے. کہنے والے میری اس بات کا جواب ہے تو دے کہ پورے مکہ کے اندر کوئی میرے بھتیجے محمد کی طرح شجاع ہے تو بتاؤ. پورے مکہ کے اندر میرے بھتیجے محمد کی طرح کوئی بہادر ہے تو بتاؤ، کوئی صادق اور امین میرے بھتیجے کی طرح ہے تو بتاؤ. بولتی زبانیں گنگ ہو گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ پورے مکہ کے اندر میرے نبی کے جیسا کوئی صادق اور امین نہیں ہے، پورے مکہ کے اندر کوئی میرے نبی کے جیسا شجاع اور بہادر و دلیر نہیں ہے.